شریف ایک نڈر آدمی تھا، اتنی سارے لوگوں کا گلا کاٹ چکا تھا، اسے کبھی بھی خوف نہ آیا، مگر اس بچے کو دیکھنے کے بعد شریف کی حالت غیر ہو گئی اور تیز بخار ہو گیا۔ بار بار اس بچے کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگتی۔ ایک رات شریف اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سو رہا تھا کہ ایک سرگوشی سے وہ جاگ گیا، جیسے اسی کسی نے نام سے پکارا ہو۔ شریف نے اپنے دائیں بائیں دیکھا مگر کچھ بھی نہ تھا۔ شریف کو گرمی اور پیاس محسوس ہوئی تو وہ پانی پینے کے غرض سے کچن کی طرف گیا۔ جب وہ پانی پی رہا تھا اسی کھڑکی میں سے کسی کا سایہ گزرتے معلوم ہوا۔ شریف کو لگا کہ یہ کوئی چور ہے اور اس نے کچن میں سے چوری اٹھائی اور سایہ کی تلاش میں باہر نکل گیا۔ باہر کافی اندھیرا تھا، سایہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اچانک سے ایک درخت کے نیچے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ شریف اس کے پاس جا کر بولا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ شریف تھوڑا اور پاس جا کر بولا، میں پوچھتا ہوں کون ہو تم، ورنہ آگے سے آواز آئی، ورنہ تم میرا گلا کاٹ دو گے، آؤ کاٹو میرا گلا۔ جب اس سایہ کا چہرہ سامنے آیا تو شریف مارے خوف کے گھر کی طرف بھاگا، مگر ادھر بھی وہی سایہ کھڑا تھا جس کا چہرہ خون میں لت پت تھا اور آنکھیں شریف کو گور رہی تھی، نہایت ہی غصہ کے انداز میں۔ یہ اس آدمی کی روح تھی جو غریب آدمی بیوی کا زیور بیچ کر گھر جا رہا تھا اور شریف نے بیوی بچہ کے سامنے اس کا گلا کاٹا تھا۔ شاید دوستو ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شریف بہت بکلا گیا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شریف نے جو چوری کچن سے اٹھائی تھی وہ اسی پھینکتے ہوئی ماری مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ اتنے میں وہی چوری اس آدمی کی روح نے اٹھائی اور اپنا گلا کاٹنا شروع کر دیا اور ساتھ میں بولتا جا رہا تھا، تجھے بھی اسی طرح خود کا گلا کاٹنا ہوگا، تجھے گلا کاٹنا اچھا لگتا ہے نا، تو اب تو بھی اپنا گلا کاٹے گا۔ اتنے میں اس کی گردن سے خون کا پوارا پھوٹ پڑا اور خون ہی خون زمین پر پھیل گیا۔ شریف کا یہ من پسند منظر اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ شریف دوڑتا ہوا گھر کی جانب بڑھا تو اس آدمی کی روح بیانگ ہنسنے لگ گئی۔ شریف گھر جاتی ہی اپنی بیوی کو خوف سے پکارا، جس پر اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ شریف ڈرتی ہوئی بولا کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ کون مار ڈالے گے؟ شریف کی بیوی نے حیرت سے پوچھا۔ اس پر شریف چپ ہو گیا اور کہا، کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ اس کی بیوی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر شریف نے نظریں جھکا لیے اور سونے چلا گیا۔ سوتے ہوئے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو اسے کئی سال پہلے ہی مار ڈالا تھا، اور اب جسے دیکھا اور جو منظر میں نے دیکھا وہ سچ تھا یا میرا وہم؟ شریف کو آنکھ کو دیکھ کے منظر کا یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں اس نے کروٹ بدلی تو سامنے وہ آدمی، اس کی بیوی اور بچہ کھڑے تھے۔ بہت ہی بیانگ شکلیں تھے، کمرے کے مدھم روشنی میں ان کے چہرے اور بھی بیانگ نظر آ رہے تھے۔ اس آدمی کا گلا اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی بیوی کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی، بال کھلے اور چہرے پر خون ٹپک رہا تھا، اور بچے کا چہرہ بالکل سفید اور سیاہ آنکھیں تھی۔ شریف کی اس بار چیخ نکل گئی، جس پر ساتھ پڑی ہوئی بیوی اور سیف الدین اس کا بیٹا جاگ گیا۔ بیوی نے فوراً لائٹ جلائی اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ شریف بار بار دہرا رہا تھا، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ بیوی نے پھر وہی سوال کیا کہ کون مارے گا آپ کو؟ آپ مجھے کیوں نہیں بتا رہے؟ اس پر شریف نے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ جو مجھ پر قہقہے لگا رہے ہیں۔ بیوی نے ادھر دیکھا مگر کوئی بھی نہ تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آج کل آپ ڈرے ڈرے سے کیوں رہتے ہیں؟ کیا بات آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ شریف کی بیوی نے روتی ہوئی پوچھا تو شریف نے کہا، تمہیں یہ لوگ نظر نہیں آ رہے؟ تمہیں ان کی بیانگ شکلیں نہیں نظر آ رہی؟ یہ دیکھو، یہ مجھ پر ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنا گلا کاٹو۔ بیوی نے ڈرتی ہوئی ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی بھی نہ دکھائی دیا۔ شریف کی بیوی کو شک ہو چکا تھا کہ ضرور کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو صرف شریف کو دکھائی دے رہی تھی۔ جیسی تیسی رات گزر گئی، شریف کی بیوی صبح سویرے پڑوسیوں کے گھر گئی اور ان کو سارا ماجرا بتایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ضرور کوئی جنات کا معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے شریف کی بیوی کو ایک بابا کے پاس جانے کو کہا، مگر وہ بہت ہی دور دراز کا رہنے والا تھا۔ شریف کی بیوی جب گھر آئی تو شریف کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلو اس بابا کے پاس، مگر شریف نے انکار کر دیا تو اس کی بیوی بھی نہ گئی۔ اگلی رات جب شریف سو رہا تھا تو اسی بدبو محسوس ہوئی جیسے پہلے محسوس ہوئی تھی۔ بدبو اتنی تیز تھی کہ شریف کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھیں کھلی تو اپنے کمبل پر اس آدمی کا کٹا ہوا سر نظر آیا، جس میں سے خون نکل رہا تھا اور آنکھیں شریف کو گور رہی تھی۔ شریف نے جھٹکے سے کمبل اتار کر نیچے پھینکا تو سر غائب ہو گیا۔ کمبل اتار کر نیچے پھینکنے سے شریف کی بیوی بھی جاگ گئی اور کمبل پر تازہ خون دیکھ کر وہ چلا اٹھی۔ شریف نے اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ تم نے دیکھا یہ خون؟ یہ اسی کی گردن سے نکلا ہوا خون ہے۔
کبھی خون میں اپنا سرور پورا کرنے کے لیے بہایا کرتا تھا، آج اسی خون سے مجھے خوف آ رہا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، بہت سے لوگوں کے سر تن سے جدا کیے ہیں۔ اس غریب آدمی کا سر بھی میں نے کاٹا تھا جو آج مجھ سے انتقام چاہتا ہے۔ یہ مجھے اپنے گردن کاٹنے کو کہتے ہیں، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ شریف رو پڑا اور ساری حقیقت اپنی بیوی کو بتا دی۔ اس کی بیوی کو جیسے سام سونگ گیا ہو، وہ ایک ہی نظر سے شریف کو دیکھے جا رہی تھی کہ کیا واقعی شریف ایک وحشی درندہ تھا۔ اس کی بیوی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ آخر وہ ایک بیوی تھی، اپنے شوہر کی سلامتی چاہتی تھی اور کہا کہ تم بس صبح ہی میرے ساتھ چلو بابا کے پاس تاکہ تمہیں ان سب سے چھٹکارا مل جائے اور اللہ سے توبہ کر لو، بے شک وہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا شریف صبح ہوتی ہی بیوی کے ساتھ بابا کے پاس گیا۔ بابا کو سچ تو نہ بتایا، بس اتنا بتایا کہ کچھ چیزیں اسے ڈرا رہی ہے۔ بابا نے ایک تعویذ دیا اور پانی دم کر کے دیا جس کا چھڑکاؤ ہر دروازے اور کھڑکی کے پاس کرنا تھا۔ اس دم کے بعد کافی مہینوں تک کچھ بھی نہ ہوا۔ زندگی معمول سے گزر رہی تھی کہ اقرا شریف کی بیوی کے آنکھ ایک چیخ سے کھل گئی۔ شریف کی بیوی دوڑتی ہوئی کچن میں گئی تو وہاں شریف اپنا گلا کاٹ رہا تھا۔ شریف کے گلے سے زوردار خون کی دار نکلی اور نرخے سے خرخر کی آواز آنے لگ گئی۔ گلا کٹ چکا تھا، شریف کا جسم تڑپ رہا تھا اور اسے شاید معلوم پڑ گیا ہوگا کہ کتنی اذیت ناک موت ہے یہ۔ جیسی موت وہ دوسروں کو دیا کرتا تھا، آج خود اسی اذیت و تکلیف سے گزر رہا تھا۔ کچن میں چاروں طرف خون ہی خون تھا اور زوردار قہقہوں کی آوازیں آنے لگی۔ شریف کی بیوی چیختے چلاتے ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ سیف الدین اپنے بستر پر پڑا سہما ہوا تھا۔ اتنے میں محلے والی جمع ہو گئی، وہ شخص جو قانون کی نظروں سے بچتا آ رہا تھا دوستو، مگر اللہ کے قانون سے نہ بچ پایا، یا شاید مکافات عمل تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو یہ ایک سچی کہانی تھی جو میں نے بتلائی۔ اس کہانی کا اختتام جو ہوا وہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا تھا، اس لیے شاید اس کہانی کے آخری قصہ آپ لوگوں کو پسند نہ آئے۔ اگر آپ لوگوں کو اس کہانی کو لے کر کوئی ناراضگی ہو مجھ سے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔